بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے سارے جہان کو بنایا، مردوں کو عورتوں کو پیدا فرمایا۔ مردوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے اور عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے، اور مردوں کے ذمے یہ لگایا ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو دین سکھائیں۔ مرد سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے گھر والوں کو دین سکھایا کہ نہیں۔ اللہ جل شانہ کا مبارک ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ اہل و عیال کو جہنم سے بچانا کیسے ہوگا؟ پہلے اپنے کو بچائیں، خود جہنم سے بچے، خود گناہ نہیں کرے۔ ایک آدمی خود بے نمازی ہے اور خود وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، حرام کما رہا ہے اور کسی کا دل دکھا رہا ہے، رشتہ اس نے توڑا ہوا ہے، ماں باپ کو ستاتا ہے، تو یہ خود اللہ کا نافرمان ہے۔ تو اس کے گھر والے جہنم سے نہیں بچیں گے، کبھی خود ہی نہیں بچ رہا، دوسروں کو کیسے بچائیں؟ سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچائے۔ قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ جہنم سے۔ خود انسان بچے گا تو پھر اس کے گھر والے بھی جہنم سے بچیں گے۔ اس لیے اللہ پاک نے ایک دعا سکھائی ہمیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، عباد الرحمن، اللہ کے خاص بندے ہیں، ان کے بارے میں بتایا کہ وہ کیا دعا کرتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہماری بیویوں کو، ہمارے بچوں کو، اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ دین پہ چلے، بیوی دیندار ہو، باپردہ ہو اور نامحرموں سے باتیں نہیں کرتی ہو، دین بھی چلتی ہو۔ یہ دعا مانگے، اللہ سے اس کی دعا مانگے، اس دعا کا معمول بنے۔ ہم میں سے ہر ایک، ہر مرد، ہر عورت اس کا معمول بنے۔ عورت یہ دعا مانگے تو ازواج سے مراد شوہر ہے کہ اللہ میرے شوہر کو نیک بنا دے، شوہر نیک ہو۔ رشتے کی بنیاد نیکی پر ہونی چاہیے۔ ایک آدمی مجھے ملا مدنی مسجد میں، وہ کہنے لگا کہ میں گھر کی وجہ سے بڑا پریشان ہوں، بیوی کی وجہ سے بڑا پریشان ہوں، بیوی کا ماں کے ساتھ جوڑ نہیں، میرے ساتھ جوڑ نہیں۔ تو میں نے کہا آپ کی بیوی نماز پڑھتی ہے کیا؟ نہیں۔ میں نے کہا آپ گھر میں تعلیم کراتے ہیں کیا؟ نہیں۔ میں نے کہا آپ کبھی بیوی کو آپ اسے روزے پہ لے گئے، جماعت میں لے گئے اللہ کے راستے میں؟ نہیں۔ میں نے کہا کسی ماحول میں جہاں دین کی، آخرت کی، اللہ رسول کی باتیں ہوتی ہیں، وہاں کبھی بیوی کو لے گئے؟ کہنا نہیں۔ میں نے کہا قصور آپ کا ہے، آپ نے ایک بے نمازی عورت سے شادی کی، اب آپ اس سے کیا خیر کی توقع رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہنمیوں کی وجہ بتائی، ما سلککم فی سقر، جہنمی جہنم میں کیسے گئے؟ جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے کہ تم جہنم میں کیوں آئے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ تو بے نمازی عورت تو جہنم میں جائے گی، آپ نے ایک جہنمی عورت سے شادی۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے جو نماز سے غافل ہیں۔ نہیں پڑھتے ہیں لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے، فجر کی نماز نہیں پڑھتے، نماز میں سکون نہیں، اطمینان نہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ تو جو بے نمازی ہیں ان کے لیے کتنی بڑی ہلاکت ہے۔ ایک بے نمازی نماز پڑھ رہا ہے لیکن قضا کر کے اس نے پڑھی، تو ایک نماز کو قضا کرنے کی وجہ سے 2 کروڑ 88 لاکھ سال تک وہ جہنم میں جلے۔
2,88,00,000 سال تک وہ جہنم میں جلے گا، ایک نماز کو قضا کرنے کی وجہ سے۔ میں نے کہا سب سے بڑی غلطی تو آپ نے یہ کی، رشتے کی بنیاد بس ٹھیک ہے جی، جو لڑکی بھی مل گئی، نیک ہو، باپردہ ہو، بااخلاق ہو، دیندار ہو، ماں کی بے ادب نہ ہو، اور پھر اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو دیندار بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم سے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ اس لیے دعا کیا سکھائی؟ ربنا ہم لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دیندار بنا۔ یہ دعا ہر آدمی مانگے۔ نماز کے اندر جب اتحیات پڑھتے ہیں نا، تو اتحیات میں درود شریف کے بعد یہ دعا سب کو مانگنا چاہیے، ویسے بھی مانگے۔ دعا سجدے میں مانگنی چاہیے، نماز کے سجدے میں دعائیں مانگیں، عربی کی دعائیں، جو قرآن کی دعائیں، حدیث کی دعائیں، وہ یاد کریں اور مانگا کریں اللہ پاک سے۔ اور اس کے بعد کیا؟ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اے اللہ مجھے متقیوں کا امام بنا دے، میں تقوی میں امام ہوں، میرے گھر والے میرے پیچھے ہوں، میں اعلیٰ درجے کا متقی ہوں۔ تو باپ اور ماں اگر گناہ کریں گے تو اولاد نہیں ہو سکتی۔ ماں باپ متقیوں کے امام ہوں، تقوی میں ماں اور باپ سب سے زیادہ ہوں۔ ماں باپ میں تقوی ہوگا تو اولاد میں تقوی ہوگا۔ اور ماں باپ سود کا مال کھا رہے ہیں، رشوت کا مال کھا رہے ہیں، باپ آنکھوں کو گناہوں سے نہیں بچاتا تو اس کا اثر اس کی اولاد پہ پڑے گا۔ باپ سے گناہ ہو رہا ہے، موبائل کا گناہ ہو رہا ہے، ٹی وی کا گناہ ہو رہا ہے، کمپیوٹر کا گناہ ہو رہا ہے، باپ جو ہے وہ نامحرم عورتوں سے باتیں کرتا ہے اپنے دفتر میں، تو اس کا اثر اس کی اولاد پہ پڑے گا، اس کا اثر اس کی اولاد پہ پڑے گا۔ اس لیے کیا حکم دیا کہ ماں باپ میں تقوی زیادہ ہو، اور پھر اولاد کے لیے اولاد، تو ماں باپ سب سے پہلے اپنی فکر کریں، قوا انفسکم، اپنے آپ کو۔ ماں اور باپ اگر اولاد نافرمان ہے، سب سے پہلے اس کو لوگ نہیں سوچتے کہ جی میں کیا گناہ کروں، پہلے خود گناہوں سے بچو، اپنے گناہوں پہ نظر ہو کہ میرے سے ضرور کوئی گناہ ہو رہا ہے جس کا اثر میری اولاد پہ پڑ رہا ہے۔ توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، اپنے آنکھوں کی حفاظت کرے، اپنے زبان کی حفاظت کرے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، خود پاکیزہ ہو، پاک دامن ہو، اس کی اولاد پاکیزہ اور پاک دامن ہو۔ ایک اللہ والے کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ اس کی شادی ہو گئی ان کی، تو بیوی سے کہا کہ دیکھو ہم نے گناہ نہیں کرنا، آج تو بیوی سے یہ نہیں کہتے، گناہ نہیں کرنا ہے، اللہ کو ناراض نہیں، اللہ ہمارا محبوب ہے، رب ہے، وہ ناراض نہ ہو ہم سے کسی قیمت میں، کوئی گناہ نہیں کرنا۔ ہم نے شادی سے پہلے، ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے شادی سے پہلے اپنے سسرال والوں سے یہ پوچھا ہو کہ بھئی یہ جو لڑکی ہے کیا اس نے کوئی گناہ کیا ہے؟ ہم نے پوچھا؟ کسی نے نہیں پوچھا، میں نے بھی نہیں پوچھا، میں بھی، سبھی کشتی کے سوال۔ بھئی یہ جو لڑکی ہے جس سے میں شادی کر رہا ہوں، اس نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، کسی نامحرم سے بات تو نہیں کی ہے، کبھی آنکھ سے کوئی گناہ تو نہیں کیا؟ ہم نے پوچھا ہی نہیں۔ ہم اس کی اہمیت نہیں ہے، بس لڑکی ہو، خوبصورت ہو، کالج میں پڑھنے والی ہو، اس کے بعد کہتے پڑھی لکھی ہو۔ ایک اللہ والے کہنے لگے کیا پڑھی ہو؟ نماز پڑھنے والی ہو، تہجد پڑھنے والی ہو، قرآن پڑھنے والی ہو، حدیث پڑھنے والی ہو، پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کریں، وہ قرآن پڑھنے والی ہو، حدیث پڑھنے والی ہو، نماز پڑھنے والی ہو، تہجد پڑھنے والی ہو، صلاۃ و تسبیح پڑھنے والی ہو، اسی لڑکی۔ یہ شرط کسی نے اپنے بیٹے کے لیے اپنے رشتہ کیا، بہو
ایسی بہو چاہیے جس نے کوئی گناہ نہ کیے. اور لڑکی والے کہ جی اس لڑکے نے کوئی گناہ تو نہیں کیا ہے، ہم ایسے لڑکے کو اپنی لڑکی دیں. رشتوں کی بنیاد تقوی پر ہو. تو اللہ والے تھے کا نکاح ہو گیا، بیوی سے کہا گناہ نہیں کرنا. جی بہت اچھا. شادی ہو گئی، بچہ ہو گیا. ایک دن بچہ جا رہا تھا بازار میں باپ کے ساتھ، کوئی بیر والا کوئی پھل والا، وہ پھل اس کے ریڑھی سے گر کے نیچے پڑا ہوا. وہ بچے نے جلدی سے اٹھا کے منہ میں رکھ لیا. باپ نے یہی نہیں کرنا بھائی، یہ تو کسی مسلمان کی چیز کو کیسے آپ نے لے لی. ماں اور باپ کی گہری نگاہ ہو اس پر کہ بچہ کیا کر رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کیا کہاں سے آ رہا ہے، کس کے پاس سے آ رہا ہے، اور فوراً واپس گھر آیا. اور گھر آ کے اپنی بیوی سے کہا کہ آج تو میرے بیٹے نے بڑا گناہ کیا. کہ راستے میں ایک پھل والا تھا، اس کا پھل گرا ہوا تھا اور وہ اٹھا کے منہ میں رکھ لیا. اب بتاؤ بھائی، دیکھو میں نے کیا گناہ کیا، آپ نے کیا گناہ. بیوی نے کہا میرے سے گناہ ہوا. تو کیا گناہ ہوا؟ کہ پڑوسی کے گھر میں پھل کا درخت ہے، اس کا پھل صحن میں گرا ہوا تھا، میں صحن میں جھاڑو دے رہی تھی، میں نے وہ اٹھا کے منہ میں رکھ لیا. پھر خیال آیا کہ یہ تو گناہ ہے، پھر میں نے واپس ان کے گھر میں ڈالا. تو شوہر نے کہا جتنا گناہ ماں نے کیا اتنا بچے نے. ہم یہ تو فکر کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بچے ہمارے نیک. کوئی بھی آتا ہے وہ آ کے کہتا ہے مولانا تعویذ دے دیں، کوئی دعا دے دیں، کوئی دم کریں کہ ہمارے بچے اچھے ہو جائیں. ارے ہم اچھے ہو جائیں پہلے، ہم اچھے ہو جائیں. ہم نے کیا گناہ کیا؟ لوگ کہتے ہیں جی رات کو نیند نہیں آتی. کتنوں کی نیندیں ہم نے گناہ کر کے خراب کر دی. ہم نے دوسروں کی نیندیں برباد کر دی. کسی کو تانا دیا، کسی کے ساتھ دشمنی کی، کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کی بیٹی کو مارا. اور ہم یہ چاہتے ہیں دوسروں کی نیندیں خراب کر کے ہم خود میٹھی نیند سوئیں. یا نہیں ہو سکتا. دوسروں کی زندگی بے سکون کر کے یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی پرسکون ہو. نہیں ہو. ایک اللہ والے تھے نا، ان کے پاس کوئی آدمی آتا تھا، کہتا تھا میری بیٹی کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی، داماد ایسا ہے، اور میری بہن کے ساتھ بہنوں ہی بہت ظلم کرتی. حضرت فوراً فرماتے تھے آپ کے گھر میں بھی کسی کی بہن تھی، آپ کے گھر میں بھی کسی کی بیٹی تھی، آپ نے تو کبھی اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی تھی. سوچو ذرا، میرے پاس بھی تو کسی کی بہن تھی اور کسی کی بیٹی تھی، میں نے کتنے تانے دیے، میں نے کتنی زیادتی کی. تو اپنا ظلم بھول جاتا ہے انسان، اپنے گناہ بھول جاتا ہے، اور دوسروں کو گناہ جب گناہ پر پکڑ آتی ہے کہتے ہیں پتہ نہیں ہم سے کون سا گناہ ہوا. کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ ہم سے تو بے شمار گناہ ہوئے، آپ کا فضل ہے کہ آپ نے ہر گناہ پہ نہیں پکڑا. وَلَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ. اگر گناہ پر پکڑ آتی تو کوئی بچ نہیں سکتا. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ. گناہ کا ریئیکشن ہے، گناہ کیا اب اس کا اثر ظاہر ہو. ایک آدمی نے پاؤں کاٹا، خدا نہ کرے پاؤں کاٹا، ساری زندگی لنگڑا چلے. وہ کسی اللہ والے کے پاس جائے، وہ کہے حضرت میرا پاؤں ٹھیک کر دے. سارے دنیا کے پیر اس کے پاؤں ٹھیک نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. اس نے اپنا پاؤں خود، بھائی پاؤں کیسے کٹا کہ میں نے خود کلاڑے سے کاٹا. تو گناہ کیا ہم نے، اس کا ریئیکشن ظاہر ہوگا. بدنظری کی، اب اس کا اثر ظاہر ہوگا، اولاد میں اس کا اثر ظاہر. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. جو آنکھ گناہ کرتی ہے بدنظری کی، اس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے. اور دیکھنے والے پہ بھی، دکھانے والے پہ. جو عورت بے پردہ ہو کے نکلی، بے پردہ ہو کے نکلی ہے عورت، اب اس پہ اللہ کی لعنت برستی. جتنے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں ان پہ لعنت اللہ کی برستی. جتنے لوگوں نے اس عورت کو دیکھا ان سب پہ جو لعنت برسی ہو، اسے ایک عورت پہ برسی. ایک عورت بے پردہ ہو کے دفتر گئی، بازار گئی. اب ماں باپ کہتے ہیں جی کیا کریں، آج کل زمانہ ہی ایسا ہے، بچے ایسے ہیں، وہ تو مانتے نہیں ہمارے بچے. اب لڑکی جا رہی ہے بے پردہ ہو کے، ہم کیا کریں، کیسے بچائیں.
تو جس لڑکی نے مثال کے طور پر 100 نامحرموں نے اس لڑکی کو دیکھا، 100 نامحرم، تو 100 نامحرموں کو جو جہنم ملے گی اس ایک کو ملے گی، اس ایک عورت کو 100 نامحرموں کی جہنم ملے گی جس جو بے پردہ ہو کے گی، اور اس کی بے پردگی کی وجہ سے، ایک بے پردہ عورت کی وجہ سے بہت ساری عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں، یعنی وہ بھی بے پردہ ہے تو اس لیے وہ فلاں کی بیٹی پردہ نہیں کرتی، وہ نہیں کرتی، میں بھی نہیں کروں گی۔ تو اس لڑکی کو دیکھ کر جتنی لڑکیوں نے پردہ چھوڑا ان سب کا گناہ اس پہ آیا، سب کا، کروڑوں برس، 25,000 20,000 15,000 کمائی کے لیے دفتر گئی اور دکان بازار گئی اور 15-20 ہزار کما کے لائی اور کروڑوں برس کی جہنم خریدی، کیا کھویا کیا پایا؟ کتنی بڑی اللہ کی نافرمانی۔ تو اللہ کے نبی، اب یہ اللہ کی لعنت دفتر میں، یہ لڑکی دفتر میں لعنت برس رہی ہے، چہرہ کھلا ہوا ہے، بینک میں بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ ایک اللہ والے تو بینک کی کرسی پہ بھی نہیں بیٹھتے تھے، یہ تو سود کی کرسی ہیں، پتہ نہیں کب اللہ کا عذاب بینک گر نہ جائے، بینک کے اندر کسی مجبوری سے جاتے بھی نہیں تھے کہ بینک ایسا نہ ہو کہ اس کی چھت گر جائے، اللہ کا عذاب آ جائے، اس میں تو سود ہے، اللہ نے ان کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا ہو، جہاں دشمن کی فوجیں ہوں اور جنگ کر رہا ہو دشمن، وہاں کوئی جاتا ہے؟ فوجی بھی نہیں جاتا تو عام آدمی کہاں سے جاتا؟ اب بینک میں جا رہے ہیں مسلمان بڑی خوشی سے، جی بینک میں بھی جا رہا ہوں، سودی بینک ہے، اب اللہ کا غضب ہے، اللہ کا غصہ ہوتا ہے۔ تو یہ لڑکی جتنے دیر دفتر میں رہی، اسکول میں رہی، کلاس روم میں رہی، اور یہ ٹیوشن میں رہی، یہ یونیورسٹی میں رہی، اس پہ اللہ کی لعنت برس رہی، اور اس لعنت کا اثر ہم پر بھی ہو رہا ہے، ہمارے پر بھی ہو رہا ہے، اور کروڑوں برس کی جہنم خرید کے میری بیٹی واپس آ رہی ہے، یہ کتنی خطرے کی بات۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں، ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ ابدا، کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، بہت خطرناک بات ہے، جنت میں کبھی داخل نہیں ہوں گے۔ ایک فرمایا الدیوث والرجلۃ من النساء ومدمن الخمر، شراب کا عادی، نشے کا عادی۔ آج کل چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا، یہ چرس، افیون، بنگ اور یہ چیزیں عام ہو گئی ہیں۔ جو بچہ سگریٹ کا عادی ہوگا، پھر آج کل یہ آگے شیشہ اور پتہ نہیں کیا گن بلا، یہ ساری چیزوں پہ پڑے، اور بچے چھوٹے چھوٹے بچے سگریٹ پیتے ہیں، اور شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ چھالیے سے، چھالیا، گٹکا، یہ سب زہر ہے، اس خودکشی ہے۔ ازہر کے جو علماء ہیں نا مصر کے، انہوں نے سگریٹ کو خودکشی قرار دیا، تمباکو کو کہتے ہیں خودکشی ہے، ان کے نزدیک یہ حرام ہے، خودکشی ہے۔ کتنے لوگ دنیا میں، کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کتنے زلزلے آتے ہیں، کتنے، سب سے زیادہ اموات تمباکو نوشی سے، یہ تحقیق ہے۔ ایڈز سے لوگ مر رہے ہیں، فالج سے، ہارٹ اٹیک سے، ایکسیڈنٹ سے، جنگوں میں، سب سے زیادہ اموات دنیا میں تمباکو نوشی سے ہوتی ہے۔ اور چھوٹے چھوٹے بچے اب کیا کر رہے ہیں؟ بچے ہمیں پتہ نہیں بچے کیا کر رہے ہیں۔ تو نشے کا عادی، شراب کا عادی، یہ جنت میں نہیں جائے گا، اس لیے علماء کہتے ہیں موت سے پہلے اس کا ایمان چلا جائے گا، اتنی خطرناک۔ اور دوسرا فرمایا کہ الرجلۃ من النساء، وہ لڑکی جو لڑکوں جیسے بنتی ہے، اب مرد پردہ نہیں کرتے، وہ بے پردہ ہے، بے پردہ عورت۔ مرد کا سر جو ہے وہ، یعنی سر کھلا ہوا، لڑکیوں کے بال بھی کھلے ہوئے، مرد کا چہرہ کھلا ہوا، اس کا بھی چہرہ کھلا ہوا، وہ لڑکوں جیسے بال کاٹے ہوئے، پینٹ پہنی ہوئی لڑکیوں نے، موٹر سائیکلیں چلا رہی ہیں لڑکی، مردوں جیسے کام کھیل رہی ہیں، کرکٹ کا کھیل ہو رہا ہے، ہاکی ہو رہی ہے عورتوں کی۔ جو عورتیں مردوں جیسا بننا چاہتی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں نہیں جائیں گے، جنت میں نہیں۔ اور تیسرا فرمایا کہ دیوس، صحابہ نے کہا کہ دیوس کون ہے؟ الذی لا یبالی من دخل علی اہلہ، جس کو یہ پرواہ نہیں کہ اس کے گھر میں کون آ رہا ہے،
کوئی خیال نہیں کہ گھر میں کون آ رہا ہے. بیٹی کو لے جا کے کوچنگ میں چھوڑ دیا، اب وہاں کیا ہو رہا ہے کوئی پتہ نہیں. مرد پڑھا رہے ہیں، نامحرم مردوں کے ساتھ اس کی بیٹی بیٹھ رہی ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا دیوس ہے، یہ جنت میں بغیرت ہے. دیوس کا مطلب بغیرت ہے، یہ جنت میں نہیں جائے گا، بغیرت جنت میں نہیں جا سکتا. اس کو پتہ نہیں ہے گھر میں ٹی وی لگا ہوا ہے، کیا کریں آج کل مولانا آپ کو پتہ نہیں دنیا کہاں پہنچ گئی. کچھ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ہمیں تو یہی پتہ چل جائے کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا فرمایا، یہی پتہ نہیں ہے. پتہ تو یہ ہونا چاہیے گھر میں ٹی وی لگا ہوا ہے، انٹرنیٹ لگا ہوا ہے، وائی فائی لگا ہوا ہے، کمپیوٹر لگا ہوا ہے، اور نیٹ والا موبائل گھر میں رکھا ہوا ہے، اور اس کو کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. کون جو گھر میں نیٹ والا موبائل لے کر آ گیا، اب اس کے گھر میں ہر نامحرم آئے گا. سارے نامحرم جو آتے ہیں نیٹ پہ لوگ وہ محرم ہے، سارے چچا ماموں آتے ہیں، سارے نامحرم. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ شخص بغیرت ہے جس کو کوئی احساس نہیں ہے میں نے اپنی لڑکی کو کسی اسکول میں داخل کیا، احساس ہی ختم ہو گیا. لڑکی کہاں جا رہی ہے، کس یونیورسٹی میں جا رہی ہے، کیا پڑھ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کوئی پتہ نہیں. اس لڑکی کس سے بات کر رہی ہے، بیوی کس سے بات کر رہی ہے، پتہ نہیں. آگے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا يحدث احدکم امرأۃ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی تم میں سے کسی عورت سے بات نہ کرے. لا تحدث من الرجال الا لا تحدثن من الرجال الا محرما. عورت صرف محرم سے بات کر سکتی ہے، نامحرم سے بات نہیں کر سکتی. اب نامحرم کے ساتھ بیٹھ رہی ہے، پڑھ رہی ہے، جی کیا کریں، وہ کلاس میں جو ہے نا وہ پڑھائی اکٹھی ہوتی ہے، گروپ ہے، اور اس گروپ پہ جو ہے نا وہ بیٹھ کے پروجیکٹ بناتے ہیں، لڑکے لڑکیاں مل کے پروجیکٹ بنا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی کسی نامحرم سے بات نہ کرے. ازواج مطہرات کتنی پاکیزہ تھی، جن کی پاکیزگی اللہ نے قرآن میں اتاری، اور زمین پر ایسے پاکیزہ لوگ نہیں آ سکتے، نہ صحابہ جیسے، نہ صحابیات جیسے، نہ ازواج مطہرات جیسے. اللہ نے ازواج مطہرات سے فرمایا فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، کہ کسی بھی نامحرم کے سامنے باریک آواز میں بات نہ کرے. عورت کے آواز میں فتنہ ہے، آواز میں کشش ہے، جاذبیت ہے. اگر عورت بات کرے گی تو فتنہ ہے، یہ نقصان ہے. ازواج مطہرات کو اور صحابہ کو منع کیا گیا. صحابہ جیسے پاک باز لوگ جن کے بارے میں اللہ نے دنیا میں اعلان کیا، جنتیوں کے لیے اعلان آخر میں ہوگا وَحِلُّ عَلَيْكُمْ رَضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا، میں تم سے راضی ہو گیا پھر کبھی ناراض نہیں ہوں گا. یہ اعلان صحابہ کے لیے دنیا میں ہوا، اور ان سے کہا کہ کسی عورت، کوئی عورت صحابہ کے سامنے آواز باریک نہ کرے. اس لیے صحابیات جب بات کرتی تھی نا منہ پہ سے ہاتھ رکھ کے بات کرتی تاکہ آواز بدی ہو جائے. بدی جب صحابیات کو کسی ضرورت کی وجہ سے ازواج مطہرات کو بات کرنی پڑتی تو منہ پہ ہاتھ رکھ کے بات کرتی. اس زمانے میں کوئی گھر جاتا تھا تو دروازہ کھٹکھٹاتا تھا، اور اندر سے عورت بولتی نہیں تھی کون ہے، کس لیے آئے، کیا کام ہے، کیوں ملنا ہے، کیا ہے، سوالات نہیں کرتی. وہ اندر سے ایسے دروازہ بجاتے، وہ مرد سمجھ جاتا تھا یہاں کوئی نہیں ہے، بات نہیں کرتے. اللہ والے بچتے ہیں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کسی عورت سے بات نہیں کرتے، کسی عورت سے. فرماتے تھے میں کسی عورت سے نہ براہ راست پردے کے پیچھے بات کرتا ہوں اور نہ فون پہ بات کرتا ہوں. اور جب حضرت بیمار ہوئے تو حضرت نے فرمایا کہ میں اسپتال نہیں جاؤں گا. فالج کا اٹیک ہو گیا تھا تو ساتھیوں نے کہا حضرت اس کا علاج تو نہیں ہو سکتا. کہنے میں نہیں جاؤں گا، نہیں مر جاؤں گا، کوئی بات نہیں، جہنم تو نہیں جاؤں گا. اگر علاج گناہ کے ساتھ ہو تو جہنم جائے گا، اور بیماری میں مر جائے تو جنت جائے گا. بیماری موت تو وقت پر آئے گی نا. لوگ کیا کہتے ہیں فلاں بیمار ہوا مر گیا. نہیں، موت کا وقت تھا، بیماری آ گئی.
فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس لیے مر گیا. ایکسیڈنٹ سے کوئی نہیں مرتا. کتنے لوگ ہیں جو ایکسیڈنٹ جہاز سے گرتے بچ جاتے ہیں, کہتے جہاز گر گئے اس لیے مر گئے. نہیں, موت کا وقت آ گیا تو جہاز گر گیا, موت کا وقت آ گیا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا, موت کا وقت آ گیا تو بیماری ہو گئی. بیماری سے نہیں مرتا. تو حضرت نے فرمایا مر جاؤں گا, جنت میں جاؤں گا, لیکن نامحرم عورت میرا نبض چیک کرے, بلڈ پریشر چیک کرے, یہ نہیں برداشت. تو وہ ہسپتال والوں سے جا کے ساتھیوں نے بات کی, تو حضرت کے کمرے کے باہر اعلان لگا ہوا تھا کہ کوئی عورت اندر نہیں جا سکتی, کوئی نامحرم عورت اندر نہیں جا سکتی. پھر اس کے بعد حضرت اس کمرے میں گئے. جن کو آخرت کی فکر ہوتی ہے, جس شخص کو اپنے آخرت بنانی ہوتی ہے, اللہ کا خوف ہوتا ہے, وہ تو بچتا ہے. ہمارے حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک عرصے تک جہاز میں سفر نہیں کرتے تھے. لوگوں نے پوچھا حضرت آسانی ہوتی ہے, اتنے لمبے سفر کرتے ہیں آپ, گاڑیوں میں تکلیف ہوتی ہے, وقت لگتا ہے, تھکاوٹ ہو جاتی ہے. فرمایا بھائی جہاز میں بے پردگی, بے حیائی کا ماحول ہے, ایئرپورٹوں پہ بے حیائی کا ماحول ہے, ایمان کا خطرہ ہے, ایمان کا خطرہ. آنکھ کا دیکھنا یہ زنا ہے, آنکھ کا دیکھنا زنا ہے, یہ زنا ہو گیا اس سے. اور ہاتھ کا پکڑنا یہ زنا ہے. آج کل تو یہ ہاتھ کا زنا, یہ موبائل کے بٹن دبے اور زنا شروع ہو گیا. اور اللہ کے نبی نے ایک عجیب حدیث فرمائی, لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن, مومن زنا نہیں کر سکتا. اور جب یہ زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے اندر سے چلا جاتا ہے. والایمان کذلۃ, اور ایمان ایسے سر کے اوپر آتا ہے. جب یہ زنا کر رہا ہوتا ہے ایمان اندر سے چلا جاتا ہے. زنا ایسی چیز, کان کا زنا, زبان کا زنا, ہاتھ کا زنا, آنکھوں کا زنا, یہ ہر جگہ, دفتروں میں, اسکولوں میں, گاڑیوں میں, کہیں کام کا. ایمان اور زنا جمع نہیں ہو سکتا. اور آپ نے فرمایا کہ شراب اور ایمان جمع نہیں ہو سکتا. چوری, چور چوری کر رہا ہے, لا یسرق السارق وهو مؤمن, چور چوری کر رہا ہے, ایمان اندر سے چلا گیا. شرابی شراب پی رہا ہے, نشہ کر رہا ہے, شراب, نشہ اور ایمان جمع نہیں ہو سکتا, یہ نہیں جمع ہو سکتا. زنا اور ایمان جمع نہیں ہو سکتا. کتنی خطرناک بات. اللہ کے نبی نے ایک عجیب حدیث میرے ہاتھ پڑھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, یکون فی آخر امتی رجال یرکبون علی السرج کاشباح الرحال ینزلون علی ابواب المساجد. قیامت کے قریب ایک ایسے لوگ آئیں گے جو سواریوں پر سوار ہو کر مسجدوں میں آئیں گے, موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں, دروازے, حالانکہ سامنے ہی گھر ہے لیکن گاڑی میں آئیں گے. آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگ گاڑیوں میں سوار ہو کے مسجدوں میں آئیں گے. نساؤہم کاسیات عاریات علی رؤوسہن کاسنمۃ البخت. ان کی عورتیں کپڑا پہنی ہوئی ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی. یہ ان کی عورتیں بے پردہ, بے حیا. علماء نے اس کی 3 تشریحیں کی ہیں کہ وہ کپڑے چھوٹے ہوں گے کپڑے. اب وہ یہ کلائیاں نظر آ رہی ہیں بعض کی, تو وہ لڑکیوں کی بچپن سے لڑکیوں کو کپڑے ایسے پہناتے ہیں, وہ آستین نہیں ہوتی اس کی, لڑکیوں کے کپڑے آستین نہیں ہوتے. وہ ایک ساتھی تھا وہاں مدینہ منورہ میں, وہ اس کی بچی چھوٹی تھی, وہ کسی اللہ والے کے سامنے آئی, اس کے آستین نہیں, بغیر آستین کے کپڑے پہنائے. انہوں نے بہت ڈانٹا, میں آپ کو شرم نہیں آتی؟ وہ کہنے لگے حضرت بات یہ ہے کہ ہمارا سارا سامان جدہ ایئرپورٹ پر گم ہو گیا, اور ایک جوڑا کپڑا نہیں, اب صرف ایک جوڑا کپڑا تھا, سامان نہیں ملا. ہم نے پورا مدینہ منورہ اس کے بازار میں تلاش کیا, ایک جوڑا کپڑا ایسا نہیں ملا لڑکیوں کا کہ جس کے ساتھ آستین ہو. تو باقاعدہ باطل کی اسکیمیں کہ مسلمان عورت سے حیا ختم کر, اور پہلے دن اسکول لے جاتے نا, اس کو اسکول میں چڈی پہنا کے اور ٹانگیں ننگی, جسم ننگا اور ہاتھ ننگے. اب جب پہلے دن ہی بے حیائی کے مرکز میں اس کو بھیج دیا, اب
جب یہ بچی ماں کے سامنے چیختی ہے اور ماں کی نافرمانی کرتی ہے اور شوہر کے گھر پہ جا کے بے ادبی بے حیائی کرتی ہے تو شوہر اس کو نکال دیتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے. پھر کہتے ہیں مولانا کچھ ہے، ہم پہ کسی نے کچھ کیا ہوا. کسی نے کچھ نہیں کیا، تو آپ نے خود کیا، آپ نے خود کیا، پاؤں آپ نے خود کاٹا ہے. حیا کی جڑ ختم کر. خود میں نے بے حیائی کی، میری بچی. میں نے آپ کو وہ قصہ سنایا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، جبریل امین آئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدیجہ جبریل آئے ہوئے. اچھا یا رسول اللہ. تو حضرت خدیجہ نے جو ہے سر سے ایسے اپنا دوپٹہ ہٹایا، بال کھولے. تو اللہ کے رسول نے کہا خدیجہ وہ تو چلے گئے. اچھا. پھر بال چھپائے تو پھر آ گئے حضرت جبریل. تو پوچھا کہ حضرت جبریل سے حضور نے پوچھا جبریل آپ کیوں گئے تھے؟ فرمانے لگے کہ اللہ کے رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جس گھر میں عورت کے سر پہ چادر نہ ہو. نامحرم نہیں ہے لیکن چادر نہیں ہے، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس لیے ہم چلے گئے. حضور کا گھر ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول اور عورت کے سر سے دوپٹہ ہٹا اور اللہ کے رسول چلے گئے. جس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے وہاں کون آئے گا؟ شیطان آئے گا. اور شیطان جن ہے، جن کان من الجن. کہتے ہیں ہمارے گھر میں جنات ہیں، جنات کا باپ ہے شیطان، وہ ہے ہمارے گھر. بے پردگی، جس گھر میں سارا دن انٹرنیٹ چل رہا ہے، جس گھر میں لڑکی موبائل میں نامحرموں سے باتیں کر رہی ہے، ننگے سر پھر رہی ہے، بغیر پردے کے باہر پھر رہی ہے، اس گھر میں تو سارا دن شیطان ہے، جنات ہے. کتنے کچھ ہے، کچھ اثرات ہیں ہمارے گھر میں، کچھ نہیں، سب بہت کچھ ہے، بہت کچھ. شیطان تو گندگی نجاست کرتا ہے. اللہ کے نبی نے، ایک آدمی اللہ کے نبی کے زمانے میں کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ فلاں آدمی جو ہے نا وہ رات بھر سوتا رہا، فجر میں بھی سویا رہا، نماز نہیں پڑھی اس نے. آپ نے فرمایا کہ شیطان نے آ کے اس کے کان میں پیشاب کر دیا. جب کوئی آدمی فجر کے وقت سو رہا ہوتا ہے تو شیطان آ کے ان کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے. بیٹی سو رہی ہے، ماں سو رہی ہے، بیوی سو رہا ہے، بیٹے سو رہے ہیں، سارا گھر فجر میں سو رہا ہے. کہتے ہیں ہم تو دیر سے سوتے ہیں. اب شیطان آ کے ان کے گھر میں گٹر ہے، شیطان نے وہاں پہ گٹر بنا کے روزانہ پیشاب کر رہا ہے. گندگی، بدبو، نجاست، بیماریاں، بے برکتیاں، پریشانیاں. کہتے ہیں جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں بندش ہے. آپ کوئی کاٹ بتائیں، اس کا کوئی کاٹ نہیں بتا سکتا، اس کا کوئی کاٹ نہیں. اچھا اس کے اوپر کیا کرتے ہیں کہ جی چلو جی کسی عامل کے پاس چلو، وہ دم کرے گا. وہ عامل جو ہے نامحرم ہے، وہ ہاتھ پکڑ رہا ہے، اور وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑا کوئی عامل نہیں تھا، آپ نے کسی عورت کا ہاتھ نہیں پکڑا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأۃ قط. کبھی آپ نے کسی عورت کا ہاتھ پکڑا، اور وہ دم کر رہا ہے، درود بتا رہا ہے، یہ کرو وہ کرو. سب سے بڑا شیطان جس گھر میں آ گیا اس کو تو ہٹاؤ. اس کی مثال یوں ہے جیسے ایک آدمی کے گھر میں ٹینک تھا، ٹینک، پانی کا ٹینک، اور اس سے بدبو آ رہی تھی. مولوی صاحب کے پاس گیا، جی مفتی صاحب ٹینک میں کوئی چوہا مرا ہوا پڑا ہے، بدبو آ رہی ہے. مولانا نے فرمایا ٹینک کا پانی خالی کر دو. خالی کیا، جب چلے گئے حضرت بدبو تو ابھی بھی ہے. سارا ٹینک خالی کیا؟ ہاں خالی کیا. اچھا پھر خالی کر دو. پھر خالی کیا. اچھا بھائی بتاؤ بھائی بدبو، کہنے بدبو تو پھر بھی ہے. مولوی صاحب بڑے پریشان ہو گئے، یار پانی بھی سارا خالی کر رہا ہے پھر بھی ٹینک، یار وہ چوہا کہاں ہے؟ چوہا کہنے چوہا تو اندر پڑا ہوا ہے، چوہا تو ٹینک کے اندر پڑا ہوا ہے. اوہو، آپ تو سارے دنیا کے ٹینکر لا کے اس ٹینک میں ڈالو، بدبو نہیں جائے گی. جب تک گھر میں بے حیائی ہے، وائی فائی ہے، نیٹ ہے، کمپیوٹر ہے، بے پردگی بے حیائی ہے، اس گھر میں پریشانیاں اور مصیبت ہے. اس گھر میں کبھی سکون نہیں آ سکتا. جتنے بھی تعویذ کرا، جتنے عملیات کر لو، سب سے پہلے وہ چوہے کو، وہ جو مرا ہوا جو نجاست ہے اس کو نکالو. گھر سے گناہوں کو ختم کرو. بے نمازی ہے، گھر میں بے نمازی ہے، کہاں سے سکون آئے گا؟ گھر میں سکون کیسے آ سکتا ہے جس گھر میں بے نمازی؟
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسے مرد ہوں گے جو سواریوں پر سوار ہو کے مسجد کے دروازوں پہ جائیں گے اور ان کی عورتیں ننگی ہوں گی، لباس چھوٹے ہوں گے اور عورتوں کے لباس تنگ ہوں گے، تنگ باریک تنگ کپڑے پہنے ہوں گے، چست کپڑے. جو عورت ہے اس کا جو برقع ہے وہ چست ہوگا. اور تیسرا فرمایا کہ لباس باریک ہوگا، جسم اندر نظر آئے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے سر اونٹوں کی طرح، اونٹ کے کوہان کی طرح سے ہوں گے، سر ننگے ہوں گے، بال ابھرے ہوئے ہوں گے. اور ایک حدیث میں تو آیا کہ یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکیں. اور اس حدیث میں آیا کہ العنوہن فإنہن ملعونات، ان عورتوں پہ لعنت برساؤ، یہ اللہ کی لعنت ان پہ برس رہی ہے. اب اس گھر میں سارا دن اللہ کی لعنت برس رہی ہے. کہتے ہیں جی ہمارے گھر میں نا ایک بیماری جاتی ہے دوسری آتی ہے، ایک غم جاتا ہے دوسرا، بندشیں ہی بندشیں، رکاوٹیں رکاوٹیں. جس گھر میں اللہ کی لعنت برس رہی ہو، جس گھر میں بے پردگی ہو، بے حیائی ہو، اس گھر کو دنیا کا کوئی بزرگ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا اس کو. ہم سب سے پہلے ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے اپنے گھر سے گناہوں کی نجاست نکالنی ہے. وہ جو گھر کے ٹینک میں بدبودار چوہا مرا ہوا پڑا ہے، اس بدبو کو، گناہ کی نجاست کو اپنے گھروں سے نکالنا ہوگا. جس گھر میں حرام پیسہ آ رہا ہے، رشوت کا پیسہ آ رہا ہے، جھوٹ کا پیسہ آ رہا ہے، اب شور کما رہا ہے، پھر رشوت ہے، سود ہے، جھوٹ ہے، پتہ نہیں کیا ہے، نمازیں چھوڑ کے کما رہا ہے. جس گھر میں نجاست آ رہی ہے، سود آ رہا ہے، یہ گندگی ہے، نجاست ہے، اس حرام کو گھر سے نکالا جائے. غیبت ہو رہی ہے اس گھر میں، سارا دن ساس بیٹھے تو بہو کی غیبت، بہویں بیٹھے ساسوں کی غیبت. عورت کہتی ہے کہ جب میں بہو تھی میری ساس اچھی نہیں تھی، ساس اچھی نہیں، اور جب میں بن گئی ساس، بہو میری اچھی نہیں، میں تو بہت اچھی ہوں. ساس کی غیبت، بہو کی غیبت، اور اس کی اس سے لڑائی، چغل خوری اتنی خطرناک. تو جب تک کہ ہمارے گھروں میں یہ گناہ ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہوں، رحمت نہیں آ سکتی. اور یہ حقیقت ہے، اس سے آگے کوئی چیز. اللہ کے نبی نے ایک بات ارشاد فرمائی، اس سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا. تو میرے محترم بھائیو، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارا یہ جمع ہونا اس لیے نہیں ہے کہ بھئی ہم نے آگے ایک تقریر سن لی، ایک بیان سن لیا، چلے گئے. نہیں بھائی، ہم سب نیت کریں. سب سے پہلے تو ہم توبہ کریں، ساری عورتیں، سارے مرد توبہ کریں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم نے بے حیائی کا گناہ کیا، ارے اللہ ہم نے بے پردگی کا گناہ کیا، اے اللہ ہم نے یہ سارے گناہ کیے، اے اللہ ہم نے فجر کی نمازیں چھوڑی، ہمارے بچوں میں حیا نہیں رہی. اللہ رو رو کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی ہو. اور آج سے نیت کریں کہ وہ اپنے گھر سے بے حیائی کو ختم کرنا. یہ نہیں کہ گھر جا کے بیوی بی پردہ ہے اس کو طلاق دے دیں، اور بیٹی جو اس کو گھر سے نکال دیں. آپ تو کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں، آپ تو لعنت لے کے آ رہی ہیں، آپ نکل جاؤ ہمارے گھر سے. اور وہ چلی جائیں گی کسی ایسی جگہ پہ. آج کل تو وہ حکومت نے ایسے ادارے بنائے ہوئے جو لڑکیاں ماں باپ سختی کرتے ہیں وہ نکال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس آ جاؤ، اور سارے عیاشی کے اڈے جو چاہو کرو. ایسا نہیں کرنا. اگر مولوی صاحب نے کہا تھا کہ لعنت برس رہی ہے، اب مولوی صاحب کے پاس فون آ رہے ہیں تو مولانا آپ نے تو ہماری بیٹی کو طلاق دلوا دی، آپ نے کیا کیا؟ تو یہ نہیں کرنا. اپنے گناہوں پہ پہلے استغفار کر کے، اور جو طریقہ میں نے بتایا کہ گھر میں تعلیم کرائیں. اور وہ کتنے بھائی ہیں جنہوں نے آج تک اپنے گھر والوں کو سروزہ نہیں لگوایا؟ وہ ہاتھ کھڑا کر. جن کی والدہ نے سروزہ نہیں لگایا، بیوی نے سروزہ نہیں لگایا، بہت سارے ہوں. آج نیت کریں کہ بھی ہم جا کے ان کا سروزہ لگوائیں. مذکورات کی جماعتیں جاتی ہیں پردے کے ساتھ، ساری ترتیبیں. اپنے گھر والوں کا وقت لگوائیں، تعلیم کا اہتمام کریں. کل اچھا یہ بتائیں، کل کتنے گھروں میں تعلیم ہوئی تھی؟ وہ ہاتھ کھڑا کریں. کتنے گھروں میں تعلیم ہوئی تھی؟ 1 2 3 4 5 سے زیادہ، 10 سے زیادہ نہیں. اگر 200 آدمی بیٹھے ہوئے نا تو 10 آدمی آپ بتائیں. 5% گھروں میں تعلیم، 95% گھروں میں تعلیم نہیں. تو قصور ہمارا ہے. روزانہ اپنے گھر والوں کو بٹھائیں. یہ جو باتیں آج میں نے کی ہیں
جا کے پہلے تو اللہ کے سامنے روئیں کہ اللہ ہمارا کیا ہوگا، بیوی کا کیا ہوگا، اپنی بیٹی، میری بیٹی قبر میں جائے گی اس کا کیا ہوگا، میرا بیٹا کل قبر میں رکھا ہوگا اس کا کیا ہوگا، میری ماں کا کیا ہوگا، میرے بھائی کا کیا ہوگا۔ یہ جو میرا بیٹا سودی کاروبار کر رہے، ایک آدمی سے ہم ملے، وہ بینک میں کام کر رہا تھا، ابھی ایک جگہ پہ ہم گئے، اب ہم نے اس کو کہا کہ بھی دیکھو آپ ایک بیٹا آپ کا کما رہا ہے، آپ کی اتنی پراپرٹی ہیں، اب تو بس کر دو، ساری زندگی حرام میں سود میں گزر گئی۔ ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ ارادہ ہے۔ ایک آدمی آگ میں کود رہا ہے، ہم کہتے بھائی آگ میں نہیں کودو، نہیں انشاءاللہ میرا ارادہ ہے بچنے کا، اور جا رہا ہے آگ کی طرف، آگ کی طرف جا رہے ہیں اور کہہ رہے میں نے ارادہ کیا انشاءاللہ میں بچ جاؤں گا۔ کیسے بچ جاؤں گا؟ توبہ، سب سے پہلے توبہ، اپنے گھروں کے نقشوں کو بدلیں، گھر میں تعلیم کریں، گھر والوں کا ذہن منت خوشامد کریں، راتوں کو روئے اللہ کے سامنے کہ اللہ ہمارے گھر میں تیرے حکم بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، میری بہو ہے، میری ساس، ہمارے پڑوسی، اور یہ تو میں اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں، ہمارے محلے کا کیا حال۔ صبح یہاں سے عورتیں گزر رہی ہیں، سارا دن مدرسے سے باہر، مسجد سے باہر لعنت برس رہی ہے اللہ کی، اب کیسے؟ کہتے مسجد میں بھی سکون نہیں آئے گا، کہاں سے سکون آئے؟ جس محلے میں 90% لوگ فجر کی نماز نہ پڑھیں، 95% لوگ نماز نہ پڑھیں، وہاں شیطان آ کے کتنا گندگی مچا رہا ہے اور کتنی اللہ کا غضب اتر رہا ہے، سڑکوں پہ اللہ کی لعنت برس رہی ہے، کیا سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، پتہ نہیں بے چینی ہے، بے قراری ہے، جس کام میں ہاتھ ڈالو بنتا نہیں ہے، ہر جگہ پہ اللہ کی لعنت برس رہی ہے۔ روئے اللہ کے ساتھ، اے اللہ یہ ہمیں پاکیزہ ماحول دے، حیا والا ماحول دے، ہمیں پردے والا ماحول دے، اللہ سے یہ دعائیں، روئے اللہ کے سامنے، اہتمام کرے، گناہوں سے بچنے کی نیت کرے۔ جب آدمی نیت کرتا ہے نا تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، میں اسٹیشن گیا تو مغرب ہو گئی، بارش بھی شروع ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، تو وہ اسٹیشن ماسٹر جو تھا وہ ہندو تھا، اس نے مجھے بلایا کہ اندر آ جائے مولانا، اور اندر میرے کمرے میں بیٹھ جائے، گاڑی آنے میں وقت تھا، میں اندر آ گیا۔ تھوڑی دیر میں اس نے کہا کہ بھئی لالٹین جلاؤ، اب میں ڈرا کہ بھئی لالٹین تو سرکاری ہے، حکومت کا لالٹین تو میری وجہ سے نہیں چلنا چاہیے، اب اگر میں کمرے سے باہر جاؤں کہ میں اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئیں گی ہندو ہے کہ بھئی یہ کیا چھوٹی سی چیز ہے۔ میں نے دل میں دعا شروع کر دی کہ اللہ یہ لالٹین جلائے گا سرکاری اور میں گناہگار ہوں گا، میری وجہ سے سرکاری تیل جلے گا، ہم نے تو سرکاری لائٹ کو پتھر مار کے توڑ دیا، سرکاری گاڑی کو توڑ دیا، سرکار کی سڑک ہے اس سڑک پہ تجاوزات کر کے کچھ بنا لیا، سڑک پہ پانی گرا دیا، رات کو ٹینکی بھری، ساری سرکاری سڑک زیر آب آ گئی، ہم تو اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، تو قیامت کے دن پتہ چلے گا، قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ اب حضرت تھانوی رو رہے ہیں کہ یا اللہ میرے سے گناہ نہ۔ تو اچانک وہ جو ہندو تھا اس نے اپنے ملازم سے کہا دیکھو سرکاری لالٹین نہیں جلانا، میری ذاتی لالٹین جلانا۔ حضرت نے کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے گناہ سے بچا دیا، انہیں گناہ سے بچا۔ روئے اللہ کے سامنے کہ اللہ مجھے گناہ سے بچا، میں بچنا چاہتا ہوں، میں بچ نہیں سکتا، اللہ تو، اللہ کو رحم آئے گا، اللہ کو پیار آئے گا رونے سے، معافی مانگنے سے، توبہ کرنے سے، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے۔ اللہ ہم سب کو میرے بھائیوں اپنے پاک ذات کی طرف رجوع کرنے والا بنائے۔ اللہ کرے کہ ہم دنیا سے ایسے جائیں کہ اللہ کی رحمت کی نگاہ ہم پہ پڑ رہی، اللہ خوش ہو، ہاں یہ میرا متقی بندہ ہے۔ موت کے وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے کہ جاؤ میرا دوست جو سجدوں میں سر رکھ کے روتا تھا اور جو گناہوں سے بچتا تھا، جس نے آنکھ کو کبھی گناہوں میں نہ لگایا، کانوں کو گناہ میں نہیں لگایا، زبان کو، جس کے گھر میں کوئی حکم نہیں ٹوٹا، اس کی بیوی، اس کی بچیاں پردے والی تھی، حیا والی تھی، جاؤ میرے اس متقی بندے کو لے آؤ، میں اس کو جنت میں اپنے قریب میں جگہ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ ایسے، اللہ کی رحمت برسے ہم پہ، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیتے ہیں، درود شریف پڑھ لیں، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لیں۔